کل مجھے ایک بھائی جمعے کی نماز کے بعد ملے پرسوں، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ میری بچی کے اوپر کوئی جنات کے اثرات ہیں اور اس طریقے سے وہ فلاں بزرگ کے پاس گئے تو وہ انہوں نے علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا، اب میری وائف کے ساتھ ہے میں ان کو لے جاؤں۔ اور میں نے کہا میرے بھائی وہ علاج کروانے کے لیے آپ جہاں بھی لے جائیں علاج تو ہو جانا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کے لیے مسلمان ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ آج کل ڈسکوری چینل کے اوپر ایک پروگرام ہانٹنگ کے نام سے چل رہا ہے، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ پروگرام؟ جس میں گوروں کے اوپر جو جادو ہوئے ہوتے ہیں اور آسیب کے سائے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے اندر عجیب و غریب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، قمیضیں کٹ جاتی ہیں، بچوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں، سوتے میں وہ اٹھا کے وہ چرپائی الٹ دیتی ہیں چیزیں۔ اب اس کو بھی سائنس مانتی ہے کہ یہ علیحدہ سے ایک پیرلل میں ایک نظام ہے پورا جنات کا، شیاطین کا۔ اس کے لیے باقاعدہ امریکہ اور یورپ میں آفیسز بنے ہوئے ہیں، اور ڈسکوری چینل تو سائنٹیفک چینل ہے نا، اس کے اوپر کئی مہینوں سے یہ پروگرام چل رہے ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ۔ آپ رات کے وقت وہ پہلے وہ 11 سے 11:30 سے 12:30 پروگرام لگتا تھا، آج کل شاید وہ رات کو 1:30 سے 2:30 بجے تک لگتا ہے، یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق۔ اس میں آپ دیکھیں باقاعدہ آفیسز بنے ہوئے ہیں جن کے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، باقاعدہ پھر وہ کیمرے لگاتے ہیں، ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ آپ تو زبانی کلامی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو سائنٹیفکلی اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ پھر وہ ان دفتروں میں فون کرتے ہیں، باقاعدہ پادری ہائر کرتے ہیں بڑے پیسوں کے اوپر۔ جس طرح یہاں پہ آپ نے اگر کوئی آپ کا ایشو بن جاتا ہے کوئی بجلی کے حوالے سے، آپ الیکٹریشین ہائر کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ پادری ہائر کرتے ہیں، وہ جو آ کے ان کے وہاں پہ وہ سارا اپنا وہ دم وغیرہ جو کرتے ہیں، اپنے جو بھی کلمات انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور شیاطین کو پھر وہ بھگاتے ہیں، اور باقاعدہ لوگوں کو شفا ہوتی ہے ایشور کے نام کے اوپر، اللہ کے نام کے اوپر، گاڈ کے نام کے اوپر۔ تو اگر کوئی ادھر کوئی نانگا پیر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، عیسائی بھی یہ کام کر رہے ہیں، اسے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کے نام کی ایک برکت ہے۔ جیسے شیطان کی ایک نحوست ہے نا، جو ایک کافر پہ بھی پڑتی ہے مسلمان پہ بھی پڑتی ہے، اس طرح اللہ کے نام کی بھی ایک برکت ہے۔ اس کو آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں، ایک عیسائی کے ہاتھ میں آپ چینی کا ایک چمچ دیں چائے میں گھولنے کے لیے، اور ایک مسلمان کے ہاتھ میں، یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ والا جو ہے وہ چینی مٹھاس دے دے گی چائے میں تو عیسائی علی نہیں دے گی، دوئے دیں گی، وہ فزیکل فینومینا ہے۔ اس طرح اللہ نے ایک روحانی فینومینا بھی رکھا ہے کہ گاڈ کے نام پہ، اللہ کے نام کے اوپر جو بندہ بھی کلام پڑھتا ہے اس کے کلام کا اثر ہوتا ہے۔ اور وہ یقین کریں پادری پڑھتے ہیں کہ خدا کے نام پر ہم شیاطین کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے نکل جائیں، وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ تو جاؤ پھر اللہ کے بندو بیعت کر لو عیسائیاں دی جا کے، اگر آپ نے ان شعبدہ بازیوں کے اوپر ہی چلنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے کہ جی وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کرتب دکھا دیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے، وہ کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے، کسی بے نمازی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ کرامت نہیں کہیں گے، یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں بالکل نماز بھی نہیں پڑھتے، دم وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، اور ایسے دم جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، یہ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں تو ان دموں کو ویسے ہی کرتے رہو۔ اور نبی علیہ السلام نے ہمیں جن شیاطین کے اگینسٹ بخاری مسلم میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں جو وظائف موجود ہیں، مسئلہ نمبر 109 ہے میرا، جنات تعویذات کے اوپر موٹے موٹے وظائف ہیں۔ آیت الکرسی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ، صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے۔ جو صبح ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے شام تک اللہ کی حفاظت میں، جو شام کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ابو داؤد میں حدیث ہے، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی یہ موجود ہے، گرین کارڈ میں، بلو کارڈ میں بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے قلعے میں آ جاتا ہے۔ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے، بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ لیں 3 دفعہ صبح اور شام، صبح پڑھ لیں گے شام تک حفاظت میں، شام کو پڑھ لیں صبح تک حفاظت۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم میں وظیفہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں ہے کہ کفایت کر جائیں گی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں وہ شیاطین نہیں آتے، جنات نہیں آتے۔ اس کے علاوہ آخری 3 سورتیں بخاری اور مسلم میں ہے، المعوذات ہیں، یہ 3 پناہ دینے والی سورت۔ تو یہ ہمارا الگ سے بھی یعنی میں نے 5 وظائف کے اوپر نے علیحدہ سے ایک آسان وظیفے جو ہیں، آیت الکرسی، آخری 3 سورتیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر، اور اعوذ بکلمات اللہ، یہ والا وظیفہ۔ یہ آپ مطلب ان میں سے کوئی بھی آپ وظیفے ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ باقی استدراج الوژن کے اوپر 131 ABCD دیکھ لیں۔ قرآن کی آیات اور سورتوں کو مخصوص تعداد میں اس نیت سے پڑھنا کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو کیا یہ بدعت ہے؟ کوئی بدعت نہیں ہے اگر آپ انڈیویجول کر رہے ہیں۔ اگر آپ پورا محلہ اکٹھا کروا کے یہ کروا رہے ہیں پھر تو اجتماعی عبادت تو بدعت ہو جائے گی۔ انڈیویجولی تو آپ کریں، جتنی مرضی عبادتیں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرکی الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں جتنی مرضی پڑھیں، اس کے اندر کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ زمانہ جاہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اسی طریقے سے کرتے رہو۔ اور اس طریقے سے مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے دم کے ذریعے تو اسے ضرور پہنچائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کسی نے اگر تجربے سے کوئی چیز حاصل کی ہے کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں تو یہ کام ہو جاتا ہے اس طریقے سے، اور وہ دعا ٹھیک ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ سنت دعائیں جو ہیں لے کے چلیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پرفیکٹ دعا ہے. اب بھائیو آخری 3 سورت کلائمیکس ہے ہمارے لیکچر کا، 10ویں 11ویں اور 12ویں. وہ ہے قرآن حکیم میں بہترین صورتیں، اور ایسی ایسی فضیلت ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی جھوم اٹھیں گے اللہ کی رحمت سے. المعوذات ان کو کہا جاتا ہے، 3 پناہ دینے والی صورتیں، اللہ کی پناہ حاصل کرنے والی صورتیں. 10ویں 11ویں اور 12ویں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جو قرآن حکیم میں 112 113 اور 114 نمبر پر صورتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ ہیں بھائیو المعوذات. یہاں پر یہ 2 ٹرمنالوجیز آپ سمجھ لیجئے، یہ بڑی ضروری ہیں. نمبر 1 ہے المعوذتین اور نمبر 2 المعوذات. المعوذتین کا لفظ صحیح مسلم میں 1892 نمبر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتوں کو کہا المعوذتین، 2 اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں، اور فرمایا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اور دوسری اصطلاح جو ہے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورت. آپ دیکھیں نا، مشرقین 2 مشرقیں اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ. تو یہاں پر المعوذتین 2 پناہ دینے والی صورتیں، المعوذات کم از کم 3 پناہ دینے والی صورتیں. اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 5016 اور 5017 اور صحیح مسلم میں 5714. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعوذات 3 صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد ہوئی. جب بھی میں کوئی لیکچر تیار کرتا ہوں نا، کوئی ایک کرامت ایک ضرور ہوتی ہے ہر لیکچر کے حوالے سے. اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کوسچن کسی کا آ جاتا ہے. ایک بھائی نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا اس حوالے سے کہ یہ المعوذتین تو سمجھ آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق، فلق کی، میں فلق کے آسمان کے جو رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ پناہ دینے والی صورتیں ہیں. سورہ اخلاص میں تو اعوذ کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو وہ کیسے جو ہے وہ المعوذات میں پناہ دینے والی صورتوں میں پہلے نمبر پر شامل ہے؟ تو بھائیو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں. سورۃ الزخرف کی آیت نمبر ہے 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور جو کوئی جان بوجھ کر رحمان کے ذکر سے روح گردانی کرے، اندھا بن جائے، نقیض لہ شیطانا، تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، تو وہ اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے. توبہ توبہ. یعنی جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے، غافل ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے، یعنی شیطان مسلط ہونے دیتے ہیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی، کیونکہ اللہ کے ذکر سے ہی بچا جا سکتا ہے شیطان سے. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب ذکر کریں گے تو شیطان سے محفوظ رہیں گے، جیسے ہی ذکر چھوڑیں گے شیطان کا حملہ ہو جائے گا. یہ تو ویکسینیشن ہے، ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ کا ذکر. اور وہی حدیث ہے، آپ سمجھ لیجئے. اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر تو سورۃ الاخلاص ہے، ٹچ سٹون آف تھیالوجی، توحید کی کسوٹی ٹچ سٹون ہے سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے پائے کا کوئی ایک بھی نہیں. یہ سب سے بڑا ذکر ہے، توحید کا اعلان. یہ پوری کائنات توحید کے لیے بنائی گئی، تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہ پناہ دینے والی صورت ہوگی سورۃ الاخلاص؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان دور ہوگا. اور اس کے حوالے سے یہ 2 حدیثیں سن لیں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی المعوذات میں کیوں سورۃ الاخلاص پہلے نمبر پر ہے.
صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے 4977 اور پوری سند المستدرک للحاکم میں 3991 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. ذرا الفاظ سنیں, شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ پھر چمٹ جاتا ہے. تو جو دم غافل سو دم کافر, یہ وہ چیز ہے. دیکھیں, جب ذکر کرتے ہیں شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جیسے ہی ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں تو وہ اپنی تھوتنی اس میں داخل کر دیتا ہے. تو سورۃ الاخلاص جب پڑھیں گے تو شیطان دور ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ پناہ دینے والی سورت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو المعوذات میں اس لیے پہلے نمبر پر ہے, اگرچہ اس میں اعوذ کا لفظ نہیں, لیکن یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. اور دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 2863 ہے کہ سیدنا یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے وحی کی, حدیث قدسی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بتا دو کہ میرے ذکر کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس کے کئی دشمن ہو اور وہ ان دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے. تو شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے, اس کے اگینسٹ پناہ لینے کا واحد ذریعہ میرا ذکر جو ہے, اس کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ حاصل. تو حدیث یاد کر لیں جو میں نے جس سے لیکچر کا آغاز کیا تھا, جو ہمارے بلو کارڈ اور گرین کارڈ پہ بھی ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا مردہ کی. اب آ جائیے ان صورتوں کے حوالے سے فضیلت کے اعتبار سے. 10ویں سورت سورۃ الاخلاص, سورت نمبر 112, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 7374, صحیح مسلم میں 1886. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ رات کے وقت میں 1/3 قرآن پڑھ لے, 1/3 آف قرآن؟ تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر, 1/3 آف قرآن. اور اس کی ایکسپلینیشن ثواب کے اعتبار سے تو ہے, ویسے بھی ٹیکنیکلی بھی آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں مینلی بیان کیا ہوا ہے, عقیدہ توحید. 1/3 آیات میں تقریباً عقیدہ توحید بیان ہوا ہے, اور اسی طریقے سے 1/3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کے حوالے سے بیان کیا ہے, اور 1/3 آیات میں تقریباً احکام شریعت کے آئے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ 1/3 ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں 7375, صحیح مسلم میں 1890 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنایا, تو وہ جب بھی ان کو نماز پڑھاتا اپنے ساتھیوں کو, تو وہ شخص ہر قرات کا اینڈ جو ہے وہ سورۃ الاخلاص پہ کرا. یہ کوئی سورت پڑھی پھر اینڈ پہ پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب صحابہ نے آ کر حضور کو شکایت کی کہ یہ بار بار یہ سورت پڑھتا ہے, یہ سورت کیوں بار بار پڑھتا ہے, باقی سورت پڑھ جو لی, یہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ کیوں پڑھتا ہے. اللہ. تو اس نے کہا کہ میں اس لیے یہ سورت کو پڑھنا محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رحمان کی صفت کا بیان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہہ دو کہ پھر رحمان اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو سورہ الاخلاص سے محبت. الحمدللہ. تو اپنی عادت بنائے کہ سورۃ الاخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. الحمدللہ ہم تو جاری نمازوں میں باقی صورتوں کے ساتھ اس کو بھی بسا اوقات ملاتے ہیں تاکہ یہ ثواب بھی ملے. صحیح بخاری میں 774 نمبر حدیث ہے ایک اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ محبت جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. یہ محبت یہ نہیں ہے کہ صرف سورہ اخلاص پڑھ لینا. سورہ اخلاص کے اندر توحید کا بیان ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ سورہ اخلاص میں توحید کا بیان کر رہے ہوں اور بعد میں آپ جو ہے وہ ایسے عقیدے اڈاپٹ کر لیں جو توحید کے منافی ہوں. اس میں تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کیا ہے, اس کے بعد کوئی دیوی دیوتاؤں سے یا بزرگوں سے ان لوگوں سے اپنے عقیدے وابستہ کر رہے, تو اس کے سورہ اخلاص پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ قادیانی قرآن پڑھتا رہے, جب تک ختم نبوت کا عقیدہ اس کا کلیئر نہیں ہے اس وقت تک اس کا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین چاہے وہ 1000 دفعہ پڑھتا رہے, جب تک وہ اس کے اندر جو کیڑا گھس گیا ہے وہ امتی نبی اور حقیقی نبی کے حوالے سے, وہ جب تک کیڑا نہیں نکلے گا اس وقت تک اس کے لیے آیات فائدہ مند ہی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص بھی اسی کے لیے فائدہ مند ہے جو توحید کا عقیدہ صحیح رکھے. اور اس پہ میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2897, سنن نسائی میں 995 نمبر, المستدرک للحاکم میں موجود ہے, اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا.
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا کیا واجب ہوگی یا رسول اللہ؟ فرمایا جنت واجب ہوگی اس پہ. سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت واجب. واللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اور ایک اور حدیث زبردست، یہ بھی آپ کو یاد کرنی پڑے گی. جامعہ ترمذی میں 3475، سنن نبی داؤد میں 1493، سنن ابن ماجہ میں 3857 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ پڑھ رہا تھا دعا کے اندر اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورۃ الاخلاص اور ساتھ وہ الفاظ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے، اور یہ وہ اسماء ہے کہ جب ان کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور جو چیز اللہ سے مانگی جائے وہ عطا کی جائے. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور اسماء اعظم موجود ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 82 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پر، وہ آپ سن سکتے. اب بھائیو آ جائیے آخری دو صورتوں کی طرف، المعوذتین، دو پناہ دینے والی صورتیں. آج کی لیکچر کی آخری دو صورتیں، لیکچر کی 11 نمبر صورت اور 12 نمبر. قرآن حکیم میں 113 اور 114 ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. صحیح مسلم میں حدیث ہے 1891 اور 1892. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سے صحابی؟ عقبہ بن عامر. ان کا نام یاد رکھنا ہے کہ بار بار آئے گا. یہ میں نام آپ کو کیوں یاد کروا رہا ہوں آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، صحیح مسلم 1891 اور 1892، کہ آج رات مجھ پر ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایسی صورتیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معوذتین ہیں. پھر آپ نے تلاوت کی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ آپ نے تلاوت کی. ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 1462، سنن نسائی میں 5438. یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا، یعنی حضور کی خدمت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ کیا میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ اللہ. پھر آپ نے کہا کہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق، اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس. تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں کوئی زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوا اس کو سن کے. یہ کون سی صورتیں، کوئی زیادہ فضیلت میں نے ان کی فیل نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں زیادہ خوش نہیں ہوں، یہ الفاظ ہیں حدیث، زیادہ خوش نہیں ہوا، ایکسائٹ نہیں ہوا، اور میں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے ان صورتوں کی فضیلت کو، یعنی باقیوں کے مقابلے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران فجر کی نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور آپ نے سلام پھیرتے ہی کہا اے عقبہ تو نے کیسا پایا ان دو صورتوں کو؟ یعنی اب بھی تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر سورہ الفلق اور سورۃ الناس کو اپنی فجر کی نماز میں پڑھا ہے. اب بھی تجھے اس کی فضیلت کے اعتبار سے یقین نہیں آیا؟ مراد یہ، بلکہ ایک جامع حدیث اسی حوالے سے جامعہ ترمذی میں 2903 اور سنن نبی داؤد میں 1523 نمبر ہے. یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد المعوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں اور سورۃ الاخلاص بھی پڑھا کروں. یہ تینوں صورتیں میں ہر نماز کے بعد پڑھوں. عقبہ بن عامر جو ہے نا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کس طرح تعلیم فرما رہے ہیں، اور یہی بات ختم نہیں ہوئی. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں 954 نمبر اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے. یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قرآن میں سورہ ہود یا سورہ یوسف نہ پڑھوں فضیلت کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے ہاں سورۃ الفلق سے بلیغ کوئی سورت نہیں پڑھ سکو. یعنی یہ صورتیں سورہ ہود یا سورہ یوسف بھی پڑھ لو، لیکن
सूरत अल फलक के मुकाबले की कोई सूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अब वो क्लाइमेक्स आ रहा है जनाब इसका, जो मेरे लिए बहुत हैरान कुन हदीस है, और हालांकि ये मेन स्ट्रीम की किताबों में थी लेकिन मुझसे अभी तक ओवरलुक हुई। मैं वो हैरान कुन हदीस इसी हवाले से आपको बयान कर दूं। जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2058, सुनन निसाई में 5496, सुनन इब्ने माजा में 3511। यकीन करें आप वज्द कर उठेंगे ये हदीस सुनकर, शैतान ये हदीस नहीं सुनने देगा। यकीन करें जब से मैंने सुनी है ये हदीस, मैंने पढ़ी है, ये 5-6 दिन से तो मेरे दिमाग की कैफियत ही बदली हुई है। जो बंदा मुझे मिलता है ना मैं उसको यही हदीस सुनाता हूँ। तिर्मिज़ी, सुनन निसाई, सुनन इब्ने माजा में अबू सईद खुदरी कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीर जिन्नों और शरीर इंसानों की नजर बद से बचने के लिए, उनकी तरफ से तकलीफ से, जादू टूना से, उनकी तरफ से आने वाली परेशानी और मसाइब से बचने के लिए इंसानों और जिन्नों दोनों के अल्लाह की पनाह तलब किया करते थे, मुख्तलिफ दुआएं मांगा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब अल मुअव्विज़तैन नाजिल हो गईं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुआएं छोड़ दी और सिर्फ इन्हीं दो सूरतों को पकड़ लिया। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और क्या मामूल आजमाया आपने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लिया मामूल के सारी दुआएं छोड़कर, यही सबको कफायत करने वाली है। रात को सोने से पहले भी आपको पता है ये 3-3 दफा पढ़ते थे। अब वो 3 हदीसें हैं, इसी हवाले से मैं एंड पे बयान कर दूं। अल मुअव्विज़ात के हवाले से आखिरी 3 सूरतें, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 5016 और 5017, मुस्लिम में 5714। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बिस्तरे पर तशरीफ ले जाते तो आखिरी 3 सूरतें अल मुअव्विज़ात पढ़कर अपने हाथों पर फूंक कर पूरे जिस्म पर मला करते जहां तक हाथ पहुंचता था। और जब आप बीमार हो गए तो मैं ये सूरतें पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर फूंकती और आपके मुबारक हाथों को आपके ही जिस्म पर फेरा करती, अपने हाथों को नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि आपके हाथ तो फिर आपके हाथ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुस्लिम में अल्फाज हैरान कुन है 5714। ये तोहफा ले जाएं आज का, 5714 सही मुस्लिम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब कोई बीमार हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही आखिरी 3 सूरतें पढ़कर दम डाला कर। और ये तुम्हारा मसला हल हो गया। तो दाढ़ी देख के ना किसी को कहना जनाब दम पा दो, भाई जी दम आसान तरीन दम। एक तो सूरतुल फातिहा आप पिछली दफा सुन चुके, आखिरी 3 सूरतें पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के मरीजों को, सही मुस्लिम 5714, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार लोगों को, अपने घर वालों को दम डाला करते। रात को सोने से पहले देखें, आपने जिन्नों से पनाह देनी है, बच्चों को नजर बद से देनी है। मैं कहता हूँ जी एक ही इस अल मुअव्विज़ात के वजीफे में सारा पैकेज आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल दुआएं याद करने की जरूरत नहीं है। अल मुअव्विज़ात आखिरी 3 सूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 3575, सुनन अबी दाऊद में 5082, सुनन निसाई में 5430। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया सहाबा इकराम से कि सुबह और शाम 3-3 दफा अल मुअव्विज़ात यानी सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ लिया करो। तुम्हें ये हर दुख, मुसीबत और परेशानी से, हर शय से काफी हो जाएंगी ये 3 सूरतें। 3 दफा सुबह और 3 दफा शाम को। इसलिए हमने अपने ब्लू कार्ड में डाल दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एंड्रॉयड भी बन चुका है हमारे टच स्क्रीन मोबाइल्स के लिए, वो आप फेसबुक पे राब्ता करके ले सकते हैं। तो उसमें भी मैंने ये ब्लू कार्ड में, आखिरत के ब्लू कार्ड में मैं ये डाली हुई हैं। और तीसरी हदीस सुनन अबी दाऊद में 1523, जामिया तिर्मिज़ी में 2903 और सुनन निसाई में 1327। वही उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया था कि मैं हर नमाज के बाद भी एक बार अल मुअव्विज़ात पढ़ा करूं, आखिरी 3 सूरतें जो हमने अपने ग्रीन कार्ड पे डाली हुई हैं। फर्ज नमाज के बाद के सुन्नत अज़कार, और ब्लू कार्ड जो है वो सुबह शाम के सुन्नत अज़कार। लिहाजा ये सूरतें जो है ये शील्ड है। आप देखें कैसी शील्ड है, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान भी शील्ड है। सुबह शाम की वो शील्ड है कि 3 दफा सुबह, 3 दफा शाम को, फिर रात को सोने से पहले भी शील्ड है। तो ये सही प्रोटेक्शन शील्ड है अल्लाह ताला की तरफ से। अल मुअव्विज़ात बड़ा सही नाम है, 3 पनाह देने वाली सूरतें। आप इनका तर्जुमा भी पढ़ के देखें, यकीन करें इंसान वज्द में आ जाता है। अब ये मुझे मेरे ईमान का तकाजा है कि मैं इधर कवर करूं इसे, क्योंकि अब इसका जिक्र हुआ अल मुअव्विज़तैन का। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس آسمان کے پیدا کرنے والے اس کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. دیکھیں سب کچھ کور، شیطان، جنات، موذی جانور، کیڑے، بیماریاں، سب کچھ من شر ما خلق میں آتا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، رات کے وقت اس قسم کی بلائیں باہر نکلتی ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں پر پھونک پھونک کر گرہ لگانے والی اور ان پر پھونکنے والی ہوں، یعنی کہ یہ جو جادوگرنی ہے عموماً فیمیلز ہی جادو کیا کرتی تھی، ان کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد. حسد کرنے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے. حسد سے مراد ہے کہ کوئی پریکٹیکلی ایسا حسد نہ کرے کہ فزیکلی آگے کسی کو نقصان پہنچا دے. تو یہ وہ جو الفاظ یاد کر لیں، وہ جامعہ ترمذی والے جو حدیث میں نے بیان کی کہ شریر جنوں اور شریر انسانوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں لے لی تھیں اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اور قل اعوذ برب الناس، اے محبوب عرض کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس، سارے انسانوں کے رب کی، مالک الناس، جو سب انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس، سارے انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، چھپ چھپ کر حملے کرنے والے یعنی شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ کہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے. انسانوں میں سے معذرت کے ساتھ یہ جتنے علماء کرائم ہیں نا، یہ بڑے شیاطین ہیں، کیونکہ یہ میٹھی پڑیا میں لوگوں کو غلط عقائد بتا دیتے. اسی طریقے سے بڑے بڑے جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں. تو بھائیو الحمدللہ اس پورے لیکچر کے دوران پچھلے اور اس دفعہ ملا کر 12 صورتیں میں نے کور کی ہیں، اور میری تحقیق کے مطابق ان 7 سالوں میں ان 12 صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں جس کی پرٹیکولرلی فضیلت آئی ہو پڑھنے کے اعتبار سے. ایک تو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جمعے کا خطبہ سورہ قاف سے دیتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے، یہ الگ چیز ہے. لیکن پڑھنے تلاوت کرنے کے اعتبار سے یہی 12 صورتیں ہیں. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ البقرہ، نمبر 3 سورہ آل عمران، نمبر 4 سورۃ الکہف، نمبر 5 سورہ یاسین، نمبر 6 سورۃ الملک، اور نمبر 7 سورۃ السجدہ، نمبر 8 سورۃ الزلزال، نمبر 9 سورۃ الکافرون، اور آخری 3 صورتیں جو ہیں وہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس المعوذات. لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ میں ایک روایت یہاں پر ضرور بیان کر دوں جو جامعہ ترمذی میں 5057 اور سنن نبی داؤد میں 2921 ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے المسبحات یعنی سبحہ سے شروع ہونے والی 7 صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات کے برابر ہے، ان سے افضل ہے. بلکہ سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورہ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن اور سورۃ الاعلیٰ. لیکن یہ 7 صورتیں پڑھنا ظاہر مشکل کام ہے، بل میں نے یہاں پر بیان کر دیا. اب آخری گزارش اس حوالے سے سن لیجئے، اللہ کے ذکر کے حوالے سے اور پرٹیکولرلی قرآن حکیم کی تلاوت. انسان اب جتنے میں نے یہ 6 لیکچرز تقریباً ٹوٹل 7 گھنٹے کی گفتگو بن گئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے کانٹیکسٹ میں. یہ آخر میں 2 حدیثیں، ان کے بغیر یہ سارے 6 کے 6 لیکچر نامکمل تھے. دونوں ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دونوں ہی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 5861 اور مسلم میں 1830. یہ پہلی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ. یہ نہیں کہ میں ساری دعائیں آج پڑھی کل چھوڑ دیں، چند ایک پڑھ لیں، چند ایک وظائف، چند ایک صورتیں، لیکن وہ ریگولرلی. اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1970، مسلم میں 1834، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے اعمال ہی کیا کرو جن کی تم میں استطاعت ہے، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا، تم اکتا جاؤ گے. یہ نہیں ہے جناب کہ وہ اتنے وظیفے کے جناب سنبھالے ہی نہیں جا رہے، تھوڑے کریں، کرتے جائیں. اور المعوذات کے بعد تو ایک بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ دروازہ کھل گیا اس حوالے سے آسانی کا. تو اس وظیفوں کو لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جتنی بھی ویڈیو بکس ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں، خصوصاً یہ 6 لیکچرز الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے حوالے سے، ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور قیامت تک کے لیے اس ویڈیو بک کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور آج تک جتنے لیکچرز میں کوئی غلط بات جذبات سے میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.